دوسری دنیا کے تمام ناظرین اور چاہنے والوں کو مبین عمران کا سلام پہنچے۔ ناظرین، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مشرکین اسلام نے پرچم اسلام سرنگوں کرنے کے لیے ہر طرح کے حربے آزمائے ہیں۔ یہ سلسلہ پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت سے لے کر آج تک جاری ہے۔ کبھی کثیر افواج اور ہتھیاروں کے زور پر دل سے محبت رسول نکالنے کی کوششیں کی گئی، تو کبھی زن اور زر کا تما دیا گیا، مگر یہ سب بیکار رہا اور پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سامعین، اسلام کے خلاف ایک ایسی ہی سازش قادیانیت ہے جس کے بارے میں ہم اپنی اس سیریز قادیانیت کا پوسٹ مارٹم میں مکمل جانیں گے۔ اس سلسلے کی پہلی قسط میں آپ یہ جانیں گے کہ آخر قادیانیت کا وجود کیوں ہوا، اس کا بانی کون تھا، اس کے بانی کے پیچھے کون سے عناصر تھے، اور اس کے بانی کی ابتدائی زندگی کیسی تھی۔ لیکن اگر آپ نے ابھی تک باب حیرت کراس نہیں کیا تو ابھی کریے، یعنی ہمارے چینل دوسری دنیا کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ ویورز، یہ 19ویں صدی کا ہندوستان ہے۔ یہاں کے عوام انگریزوں اور کمپنی بہادر سے برسرے پیکار ہیں۔ ان سب میں ایک طبقہ 1857 کی جنگ آزادی کو لیڈ کر رہا ہے اور انگریزوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ناظرین، یہ طبقہ ہے یہاں کا مسلمان، جس کا خون غیرت ایمانی سے جوش مار رہا ہے اور جو غلامی کی بیڑیاں اتار پھینکنے کو بیتاب ہے۔ علماء انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے چکے ہیں۔ مائیں اپنے لالوں کو مسلح کر کے رن کی جانب بھیج رہی ہیں۔ مسلمان مقامی ہندوؤں اور دوسری اقوام کے ساتھ متحد ہو کر انگریز کا کافی نقصان کر چکا ہے۔ صبح آزادی قریب ہے، مگر یہ کیا کہ ایک دم ہی غلامی کی سیاہ گھٹائیں چھانے لگی ہیں۔ چند ضمیر فروش اپنی قوم کو چند ٹکوں کے عوض انگریزوں کو بیچ رہے ہیں، اور 1857 کی اس جنگ میں اقوام ہند کا مقدر شکست ٹھہرتا ہے۔ دوستو، جنگ آزادی کے بعد انگریز سامراج مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ علماء کو سوئے دار لے جایا جا رہا ہے اور مسلمانوں پر زمین تنگ کی جا رہی ہے، مگر اب بھی مسلمانوں کا حوصلہ پست نہیں ہو رہا۔ وہ فولاد کی دیوار کی مانند انگریز کے سامنے کھڑے ہیں۔ سامعین، چنانچہ انگریزوں کی اعلیٰ قیادت سے ولیم ہنٹر کو یہ حکم ملتا ہے کہ وہ بر صغیر کے مسلمانوں پر تحقیق کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ سامعین، سروے مکمل ہونے پر یہ دور اندیش انگریز اب سمجھ چکا ہے، صرف قتل کرنے سے یہ کام ہرگز نہیں ہوگا۔ انگریزوں کو روح محمد مسلمانوں کے دلوں سے نکالنی ہوگی۔ ولیم ہنٹر نے اپنی کتاب اوور انڈین مسلمز میں کھلے الفاظ میں لکھا کہ اس سب کے پیچھے کار فرما اسلام کا فلسفہ جہاد ہے۔ اب انگریزوں کا اصل مشن اس فلسفے کو دھندلانا تھا اور اس عوام میں اس معاملے میں تفریق پیدا کرنا تھا، مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ دوستو، پہلے انگلستان سے عیسائی پادریوں کو امپورٹ کیا گیا اور ان کا استعمال کیا گیا، جو اس فلسفے کو غلط قرار دیتے اور بحث و مباحثہ کر کے عوام کے دل میں شک و شبہات پیدا کرتے۔ مگر اس نازک موقع پر علماء دین میدان میں آئے اور مباحلوں اور مناظروں سے ان کو چت کر دیا۔ دوستو، جب ان کی یہ دال بھی نہ گلی تو انہوں نے اور ریسرچ کی اور ایک ایسا عقیدہ ڈھونڈنا چاہا جس پر ان کی کاری ضرب ملت کا شرازہ بکھیر دے۔ آخر ان کو وہ عقیدہ مل گیا۔ وہ عقیدہ تھا عقیدہ ختم نبوت۔ اس عقیدے کو تحلیل کرنا ناممکن تھا اور اس کو دھندلانا بھی تب ہی ممکن تھا جب مسلمانوں کے مذہبی حلقوں میں سے ہی اس کے بارے میں ایک الگ نظریہ پیش کیا جائے۔ ناظرین، مگر تخت برطانیہ اس کشمکش میں پڑ گیا کہ آخر قرآن و حدیث میں ختم نبوت کے واضح تصور کی موجودگی میں آخر کون جعلی نبوت کے دعوے دار پر یقین کرے گا۔ ان ناپاک عزائم کے لیے پنجاب کی دھرتی کو زرخیز سمجھا گیا۔ پنجاب کے عوام سکھوں کے زیر سایہ رہنے اور ڈھونگی صوفیوں کی تعلیمات کی وجہ سے ضعیف الاعتقاد ہو چکے تھے۔ شعبدہ بازوں کا بازار گرم تھا اور عوام کا معیار تقدس کرامات اور پیشن گوئیوں تک محدود رہ گیا تھا۔ ناظرین، بیج تیار تھا
اب ضرورت تھی بیج بونے والے کی۔ اس مقصد کے واسطے ایک عیار پنجابی نوجوان چنا گیا تھا جو ان دنوں کیمیا گری کے تجربات میں مصروف تھا۔ ناظرین، یہ نوجوان تھا غلام احمد قادیانی۔ یہی وہ انگریزوں کا پروردہ تماشا گر تھا جس نے امت مسلمہ کے اس نازک عقیدے پر وار کیا۔ ناظرین، مرزا کے زندگی نامے کے مصنف کے بقول وہ پنجاب میں گرداسپور کے ضلع قادیان میں 1839 یا 1840 کو پیدا ہوا تھا، مگر مرزا بشیر احمد کے بقول وہ 13 فروری 1835 کو بروز جمعہ بوقت فجر پیدا ہوا۔ ناظرین، آپ کو ان متضاد باتوں سے آگاہ کرنے کا مقصد محض یہ ہے تاکہ آگے چل کے مرزا کی جھوٹی پیشن گوئیوں کی حقیقت جان سکیں۔ چونکہ مرزا نے یہ پیشن گوئی کر رکھی تھی کہ اس کو 80 برس کی عمر عطا کی گئی ہے۔ مرزا کے بقول اس کے باواجداد سمرقند سے آئے تھے اور ان کے پاس 5 گاؤں تھے جو انگریزوں نے واپس لے لیے تھے، اور اس کے والد غلام مرتضیٰ کو اس کے عوض 700 روپے سالانہ پینشن دی جاتی تھی۔ انگریز حکومت کے قیام سے ہی غلام احمد کے خاندان کا انگریزوں سے یارانہ تھا۔ مرزا خود اپنی تصنیف روحانی خزائن میں لکھتا ہے کہ اس کا خاندان تخت برطانیہ کا وفادار تھا اور اس کے والد کو دربار گورنری میں کرسی ملتی تھی، اور 1857 میں اس کے خاندان نے اپنی طاقت سے بڑھ کر سرکار انگریز کی مدد کی تھی۔ دوستو، قصہ مختصر یہ کہ یہ شخص انگریزوں کا مکمل اعتماد والا تھا اور اس کام کے لیے بالکل موزوں تھا۔ سامعین، مرزا نے ابتدائی دینی اور فارسی کی تعلیم مولوی فضل احمد سے حاصل کی۔ معاشی بدحالی کے باعث مرزا کے والد نے بٹالہ میں ایک مکتب کھولا تو مرزا بھی ان کے ہمراہ بٹالہ چلا گیا۔ 17-18 سال کی عمر میں مرزا نے علم طب کی تعلیم اپنے حکیم والد سے حاصل کی اور نحو و منطق کی تعلیم مشہور شیعہ عالم مولوی گل علی شاہ سے حاصل کی۔ اسی دوران شاید معاشی مشکلات کے باعث مرزا نے کیمیا گری کے تجربات شروع کر دیے جو کہ کارگر نہ ہو سکے۔ سامعین، چونکہ سیالکوٹ اس دوران مشنری سرگرمیوں کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، مرزا کو چند پادریوں سے مناظروں کا بھی موقع ملا، اور چند مناظروں میں جیت کے بعد مرزا نے یہ سوچا کہ اگر وہ اسی میدان میں محنت کرے تو اپنا لوہا منوا سکتا ہے، اور اس کے اسی فیصلے نے اسے قادیان واپس جانے پر مجبور کیا۔